السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی پہلے آپ کو دیش کی بھی خبر سنائے گا، جو کہ جس طریقے سے جو آتنک مچے ہوا ہے، جو دہشت پھیلی ہوئی ہے، جو ان کی منہ تک آ چکی ہے، جو یہ لوگ بڑے بڑے جو سپنے دیکھے تھے وہ سپنوں کی اماں بہن ہو چکی ہے، گھپ بول کے جا چکا ہے۔ تو ان کی پریشانی بھی بانٹوں گا میں، اور دوسری چیز اور پریشانی یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو، دوسری خبر لینے سے پہلے، پریشانی سنیاسی کی ہے بھائی، سنیاسی بھونے جوگر کی ہے، جو کہ آج 3 کیسز بک ہو چکی ہے۔ جو کیسز جو سیکشنیں جو ڈالے گئے ہیں اس کے اوپر اس کی بل نہیں ہوگی، چاہے وہ سی ایم رہو، چاہے پی ایم رہو، چاہے پریزیڈنٹ رہو، کچھ بھی رہو۔ یعنی جس طریقے سے سپریم کورٹ نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے اور بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے ہم کو۔ اور دوسری خبر پہ آتا ہوں میں، جس طریقے سے جو ایران نے تباہی مچائی ہے اسرائیل کے اوپر، ایران اور لبنان مل کر، اور تیسرا تو نام لینا منع ہے لیکن آپ لوگوں سمجھیں گے، ہمو جو تباہی مچائی ہے، اب وہاں پہ صرف آگ کے گولے اور آگ نظر آ رہی ہے، صرف دھواں نظر آ رہا ہے، چیتڑے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ انہوں نے جو کام کیا تھا، جو گند مچایا تھا، وہی گندگی کا ان کو جو ہے جواب مل رہا ہے، وہی گندگی کا ان کو جواب بھی مل رہا ہے، ان کے حالات بھی خراب ہو رہی ہے۔ اب انہوں جو ہے کتنا جھوٹ بولے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پہلے تو سیز پر کرا کے بعد میں جو ہے سو معرفی پہ حملہ کیا اس نے، شریفی پہ حملہ کیا اس نے۔ اس کے بعد دوسری، جب یہ لوگ گھپا جب بھرنا چالی کرے بھروائیوں کو، تو قطر کے پیچھے بھاگے وہاں پہ ڈالنے کے لیے، تو سعودیہ کے اوپر، سعودیہ کی کون سننے والا ہے؟ کیونکہ انہیں بن سلمان خود ایک جانے تو بھیا وہ اپنا کلمہ بھائی ہے، میم بھائی ہے، کیا بولے اس کے بارے میں؟ یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ اس ناپکار کو توفیق دے، اس نالائق کو ہدایت دے، تاکہ اس نے تو یہ کام کیا ہے، ابھی ساری دنیا اسلامی ممالک تھوکنے کے بعد اس کے اوپر بلغام نکال کے جو تھوکے ہیں، اس کو تھوکنے کے بعد اسرائیل کے تمام پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا ہے، وہاں سے بینڈ کیا ہے، وہاں سے پابندی عائد کی ہے۔ دوسری چیز، سفارت خانے بند ہو گئے، اور جتنے اسرائیلی تھے وہاں سے اسرائیل چھوڑ کر اسرائیل کو جا چکے ہیں، سعودیہ چھوڑ کر۔ یعنی یہ قوانین اس نے وہ کیے۔ اور دوسرا، جو بھی اسرائیل کی جو سپورٹ کر رہا ہے اس کا بھی پروڈکٹ، چاہے کپڑے ہو، چاہے کچھ جبن میں ہو، سمجھ گئے ہوں گے آپ، ڈینمارک ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ بھی بند کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھی 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا۔ یا ان لوگوں کے پاس سے ہٹ کے ادھر آ جاؤ، ہماری گود میں بڑھ جاؤ، یا نہ تو جو ہے سو ان کے جا کے لیتے رہو، گھپ۔ یہ چیز کیا ہے بن سلمان نے۔ اس کے مد نظر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، کویت، قطر تو بہت پہلے ہی تباہی مچا دیے تھے وہ لوگوں کو، جو یہ لوگوں کو جو ملتی تھی زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ، وہ ایک ٹائم پہ بند بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ چل رہی ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر روک نہیں لگا رہے، اس کے اوپر بمباری ہوتی ہی جا رہی ہے، اور انہیں بھی چھپ کے جو ہے سو مار رہا ہے، لیکن ایران پہ مارنے کے لیے ہمت نہیں ہے، کیونکہ ایران نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے، اگرچہ تو ایک میزائل اگرچہ داغے گا تو اس کا تیرے کو جواب 100 میں ملے گا، اور تیرے پچھواڑ میں جتنا دم ہے، جس کو لے کے آ، اس تباہی کا ذمہ دار تو ہوگا۔ اس نے سیدھے جو ہے سو، یعنی
UNCC اقوام متحدہ کو بھی یہ بات بتا دی ہے. اور دوسری چیز اقوام متحدہ نے جب اس سے یہ سوال کیا وہاں کے مندوبین نے کہ پھر تو کیوں اس کے اوپر بمباری کرائے، یار ایک چیز اس کا حق ہے، یہ کرنا پڑتا ہے اس کو، کیونکہ وہ بھی ایک کورٹ ہے، وہ بھی ایک کورٹ ہے، وہ لوگ ہر دو طرف کی سنتے بھی ہیں، دو طرف کی کہتے بھی ہیں ایسا. تو اس نے جواب فوراً دے دیا کہ فلسطین کا مسئلہ، جو فلسطین میں جو جانیں جو جا چکی ہے، جس طریقے سے انہیں دھوکے سے وار کرتا گیا، وہ جواب دینے کے بعد وہ لوگ بھی خاموشی اختیار کرے. اب یعنی آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، اس کو کھلا پرمیشن مل چکا ہے، اب اس کو ایک لائسنس مل چکا ہے. اب وہ اس لیے اتنا دہک رہا ہے، مارنے کے لیے اتنا بے چین ہے، جو یہ برداشت نہیں کر سکے گا. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی. اب میں پلٹ کے آتا ہوں پھر اس ڈھونگی بابا کے لیے، اس چندی چور، اس بونائی کے لیے، اس بلڈوزر بابا کے لیے. سمجھے؟ یہ بلڈوزر بابا تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، جہاں پہ مسلمانوں کا نام آتا تھا، جہاں پہ ہمارے مساجد ہے، جہاں پہ ہماری درگاہیں ہیں، جہاں پہ ہمارے چلے وغیرہ جو رہتے ہیں غوث اعظم دستگیر کے، یہ جو اس کو جو ناپاک جو تکلیف ہو رہی تھی، وہ ایک سیکشن اس کے اوپر لگا. اس نے تقریباً ایسے 7 چلوں کو شہید کیا اور ایک عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا اور 2 مسجدوں کو جو اسی کے ایریے میں، اس کے ایریے میں جو شہید کیے گئے. حالانکہ یہ چیز دبا دی گئی، یہ چیز چھپا دی گئی، کیونکہ پھر مسئلہ، جبکہ اس پاپی، اس درندے، اس پاکھنڈی کو روکا نہیں جا رہا ہے وہ کام سے. اس چندی چور کو روکا نہیں جا رہا تھا، اس کو نہ گرفتار کیا جا رہا تھا، نہ اس کے اوپر کوئی بولنے کی ضرورت کر رہا تھا. سب تماشائی بنے ہوئے، خالی فالتو کے جو چیزیں نہیں ہوتے ہیں اس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور جو چیز ہونے والی ہے اس کو روکنے کے لیے جو پرزور مذمت کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہیے. یہ میں آزما کے دیکھ چکا ہوں. نہ گودی میڈیا تو گودی میڈیا ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے اس کا کیا کئی کے لیے کیا کام کرتے ہیں اور کس کے لیے کرتے ہیں اور ان کو کیا کام دیا گیا ہے. وہ جو وہی کام اپنا ایمانداری سے کرتے ہیں وہ لوگ. خالی ہمارے پھیگو کی خالی ٹٹی کرے واسطے جو پوچھ لیتا ہے نا، انہیں جو پوچھ لیتا ہے، دھو لیتا ہے، جو کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، وہ ایک چھوڑ کے ہر وہ چیز جو ہے سو اس کی وہ کرتے ہیں، واہ واہی کرتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں. یہ دینے کے لیے، بتانے کے لیے ان کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے. اب لیکن عزیز دوستو، میرے بھائیو، اب جس طریقے سے اس کے اوپر یہ 3 کیسز جو بک ہوئے ہیں، بک کیا یہ وہ نکل چکی ہے، اس کی ججمنٹ آیا ہے. بک بولے تو ججمنٹ آیا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے CJI چندرچوڑ صاحب کا. اس کو رکانے کے لیے اس نے گورنر کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا. گورنر نے بھی صاف منع کر دیا کہ کیونکہ آج سے 2 مہینے پہلے سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا تھا کہ جب یہ لوگ کوئی فیصلہ دیں گے تو اس فیصلے کی مداخلت کوئی نہیں کرنا اور ان کے کاموں میں یہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا. سپریم کورٹ کا کہنا تھا، جو کہ یہ چیز لاگو ہو چکی ہے، 2-2.5 مہینے ہو گیا. تو اسی لیے اس کو خالی ہاتھ آنا پڑا. اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، فراری اختیار کرتا ہے، یا اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو لے جا کے ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. یہ دیکھنے والی بات ہے. انشاءاللہ اس کا ہم بھی انتظار کریں گے. کل پرسوں 3 دن کی بات ہے نا، دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس کو ٹائم تو ویسے بہت ملا تھا. ایک ٹائم سے جو ہے سو اس نے دھوکہ بھی دیتے رہا. کبھی اپنی جان کے والے بتایا اس نے، کبھی جو ہے سو سینے میں تکلیف ہوئی اس کو، کبھی بواسری بتایا اس نے، کبھی کرونا پیشنٹ ہوں بول کے بتایا اس نے، کبھی دمے کی بیماری ہے بول کے بتایا اس نے. یعنی اس نے جتنے مرض ہم نے سنے نہیں، جتنے نام ہیں وہ اس کو سارے ہے بول کے اس نے یہ بتایا. خدا سے ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں، اتنے نہیں تو نہیں اس کو 1-2 میں مبتلا کر دے پروردگار. کیونکہ یہ جان بچانے کے لیے اس کے سرٹیفکیٹ بھی تیار ہو جاتے، ہر وہ چیز جو ہے سو ثابت بھی کر دیتا ہے. لیکن یہ کوئی چیز نہیں چلے گی، یہ ججمنٹ پہ کوئی چیز نہیں چلے گی. یہ اپنے آپ گرفتار ہونا ہے، یہ اپنے آپ سرنڈر ہونا ہے،
اس کے لیے بہترین ہے تو بہت مارتے پچھواڑے. پہلے ہے نہیں ان کو جو سو اتنے لٹکے ہوئے ہیں, وہ بھی یوں گرے ہوئے مرچھائے ہوئے, تو کیسے پڑے گی؟ پورے ہڈیوں پہ پڑتا, برداشت نہیں ہوتی ان کو. انہوں اپنے آپ جو ہے سو گرفتار بھی ہو جائیں گے, یہ ہم کو یقین ہے. بر کے منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.